अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमजान का मुबारक महीना चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रोजे भी अच्छे से गुजर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों ने सोचा है, हमारे अलावा हमारे अपने भाई, हमारी अपनी बहनें जो गजा में फिलिस्तीन के अंदर रहकर रोजे रख रहे हैं, किस तरह से उनकी जिंदगी गुजर रही है? क्या वो लोग भी हमारी तरह सुकून भरी जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या वो लोग भी हमारी तरह रोजे रख रहे हैं? हमारे यहाँ पर बड़े बड़े दस्तरखान बिछते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गलियों में निकल जाते हैं तो रौनक नजर आती है। हम लोग मार्केट में जाते हैं तो रौनक नजर आती है। लेकिन गजा में रहने वाले जो हमारे भाई, हमारी बहनें हैं, वो किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं, इसका अंदाजा हम लोगों को हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हैं, पर अब हम लोगों को इन बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि हमारे साथ वाला या हमारे पड़ोस वाला या हमारे अलावा दूसरा कोई भाई या कोई बहन वो किस तरह से जिंदगी गुजार रहा है। क्योंकि दोस्तों, हम लोगों की अपनी जिंदगी की मसरूफियात इतनी हो चुकी हैं कि हमें अपने मसलों से ही फुर्सत नहीं मिलती कि जो हम दूसरों के बारे में सोचें। लेकिन दोस्तों, फिर भी अगर हम अपने उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए कुछ ना भी कर सकें, तो कम से कम उनके दर्द को देखकर अपने दिल में उनकी अहमियत तो पैदा कर सकते हैं। आगे जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं वो एक केस स्टडी है गजा के लोगों की रमजान के रोजों को लेकर, कि उनकी जिंदगी इस वक्त रमजान में किस तरह से गुजर रही है। आगे जो वीडियो देखने जा रहे हैं ये रोहित भाई का चैनल है, रोहित उपाध्याय के नाम से है। तो ये रोहित भाई ने जो इस पर रिसर्च की है और जो रोहित भाई ने हमारे सामने एक आईने की शक्ल में गजा के हालात को रखा है, उसको हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। बमबारी में जमींदोज हो चुकी इमारतों के ढेर पर बैठे इन लोगों के सिरों से छत छीन ली गई है। पैरों के नीचे से इनकी ज़मीन खींची जा रही है, मगर ये लोग फिर भी डटे हैं। यही हैं उस गजा के लोग जिन्हें ना तो बम के धमाके डरा सके, न बिखरी लाशों के मंजर। रमज़ान में चंद कुमकुमे जलाए बैठे हैं, रोटी के कुछ टुकड़े लिए हुए इफ्तार कर रहे हैं। रमज़ान में हमने ऐसे इफ्तार तो नहीं देखे। अगर आप दिल्ली में हैं तो जामा मस्जिद, जाकिर नगर, शाहीन बाग में रौनकें देख रहे होंगे। लखनऊ में हैं तो चौक के नज़ारे लुभा रहे होंगे। हैदराबाद में हैं तो चार मीनार की रौनकें देख रहे होंगे। पाकिस्तान में हैं तो लाहौर से लेकर कराची चमचमा रहा होगा। ईरान या किसी गल्फ देश में हैं तो वहाँ भी खूबसूरत नज़ारे देख रहे होंगे। सऊदी से लेकर दुबई तक शाही दस्तरखान सज रहे होंगे। मगर ये गजा के लोग कमाल हैं, दिल भी है और लड़ने का विल भी है इनके पास। इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। तस्वीर में फ़िलिस्तीनी औरतें हैं, बच्चे हैं और मेज़ पर खाने की चंद चीज़ें जो न जाने किस तरह से जुटाई गई हैं। इनके चारों तरफ जो खंडहरों के ढेर देख रहे हैं वो इनके बर्बाद हो चुके घोंसले हैं। अक्सर देखा है जब घोंसला टूट जाता है तो परिंदा वहाँ से उड़ जाता है, मगर ये तो इंसान है, इनके पर नहीं है। आखिर उड़ कर जाएँ कहाँ? ये तस्वीरें हो सकता है आपने देखी हों और आप देखकर आगे बढ़ गए होंगे, मगर आपने शायद सोचा ना हो, इन तस्वीरों को महसूस ना किया हो। रमज़ान का महीना जो रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना कहा जाता है, बदकिस्मती से इस बार भी गजा की सरजमी पर एक दर्दनाक अफसाने की शक्ल में आया है। दुनिया भर में तो रमज़ान का इस्तकबाल जश्न और रूहानियत के साथ किया गया, मगर गजा में जंग की गूंज अब भी हवाओं में मौजूद है। ये डर लगातार बना हुआ है कि मौजूदा जंगबंदी यानी कि सीज़ फायर कब ख़त्म हो जाए। लोग बेचैन हैं, उनके दिलों में खौफ है कि कहीं फिर से मौत और तबाही का सिलसिला न शुरू हो जाए। जो कुछ पिछले रमज़ान में गजा के लोगों ने झेला, मुझे यकीन है कि वो मंज़र, वो यादें इस बार के रमज़ान में भी उनके दिल पर बोझ बनी बैठी होंगी। क्योंकि ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये पहला मौका नहीं है। पिछला रमज़ान भी तो इन्होंने जंग के दौरान ही गुजारा है। फ़िलिस्तीनी राइटर इसरा अबू कमर लिखती हैं, पिछले साल का रमज़ान ज़्यादा दर्दनाक था। भूख हर जगह थी। हम दिन भर रोज़ा रखते, मगर इफ्तार में बस एक डिब्बा हमस या बीन्स मिलते थे जिसे 6 लोग मिलकर खाते, वो भी अंधेरे में बैठकर। बिना जायके का डिब्बा बंद खाना चबाना हमारी तकदीर बन चुकी थी। हम अपने ख़ानदान से बिछड़ चुके थे। मेरी नानी, खालाएँ और कज़न्स जो हमेशा रमज़ान हमारे साथ गुजारते थे, अब टेंट्स में रहने को मजबूर थे। गजा के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे। रमज़ान जो हमेशा मिलने जुलने और मोहब्बत का महीना होता था, हमारे लिए जुदाई और तन्हाई का पैगाम बन गया था। रोज़ा खोलते वक्त अजान की सदा सुनने की ख्वाहिश दिल में ही रह जाती। कोई मस्जिद सलामत नहीं बची थी। कुछ लोग
اذان دینا چاہتے تھے مگر ڈرتے تھے کہ ان کی آواز انہیں نشانہ بنا دے گی۔ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے نکلنے والی اللہ اکبر کی جگہ اب ہمیں صرف بمباری اور گولیوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ رمضان کی وہ پرانی رونقیں، افطار کے بعد مسجد جانا، تراویح کی نماز ادا کرنا، دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنا، سب کچھ خواب بن چکا تھا۔ غزہ کی سب سے پرانی اور خوبصورت مسجد جامع عمری مسجد میں رمضان کی آخری راتیں قرآن سن کر گزارتے تھے لوگ۔ یہ اب مٹی اور ملبے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ جگہ جو کبھی عبادت اور سکون کا مرکز تھی اب راکھ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اسرا ابو قمر آگے بتاتی ہیں، اس سال رمضان جب آیا تو حالات تھوڑے مختلف ہیں۔ فی الحال جنگ رکی ہوئی ہے، افطار کے وقت زمین کو ہلانے والے دھماکے نہیں ہو رہے ہیں، فجر کی خاموشی کو توڑنے والی بمباری بھی نہیں ہے، اور پہلی بار لوگ اپنے گھروں کو سجانے کی ہمت کر رہے ہیں بغیر اس ڈر کے کہ روشنی انہیں بم کا نشانہ بنا دے گی۔ زندگی جو ایک عرصے سے رکی ہوئی تھی اب دھیرے دھیرے پھر سے چلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دکانیں اور بازار جو بچ گئے ہیں کھلنے لگے ہیں، اسٹریٹ وینڈرز واپس آ گئے ہیں۔ غزہ کے نصیرات میں ہائپر مال نے اپنے دروازے پھر سے کھول دیے ہیں، مگر یہ افراط ایک دھوکہ ہے۔ دکانوں کی شیلفیں بھر چکی ہیں مگر یہ سامان مانوی مدد کے ٹرکوں کی جگہ کمرشل ٹرکوں سے آ رہا ہے اور زیادہ تر لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے۔ اس رمضان میں زیادہ تر پریوار افطار میں وہی کھائیں گے جو مل جائے، مطلب سادہ سا کھانا، شاید تھوڑا سا چاول یا جو بھی سبزی خریدی جا سکے۔ غزہ میں چند امیروں کو چھوڑ کر بہت سے لوگ میٹ کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اسرا ابو قمر نے یہ جو باتیں بتائیں وہ ابھی کے حالات بیان کرتی ہیں کہ کن حالاتوں میں اور کتنی لاچاری میں غزہ کے لوگ رمضان منا رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، مگر جب وہ جنگ کی بربادی کا قصہ بتاتی ہیں تو شاید ہی کوئی انسان ہوگا جو سننے کے بعد تڑپ کر نہ رہ جائے۔ اسرا ابو قمر کہتی ہیں، اس بار کمی صرف ایک پرسکون افطار ہی نہیں بلکہ اس سال رمضان کی سب سے بڑی کمی وہ لوگ ہیں جو اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ 48,000 سے زیادہ لوگ اسرائیل اور حماس جنگ میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا پورا خاندان مٹا دیا گیا۔ غزہ کے ہر روزہ افطار کی دعوت میں اس بار ایک خالی جگہ ہوگی، ایک والد جو اب کبھی اپنے بچوں کو کھانے کے لیے نہیں بلائے گا، ایک بیٹا جس کی روزہ کھولنے کی بےتابی اب کبھی نہیں دیکھی جائے گی، ایک ماں جس کی ہاتھوں کی بنی لذیذ ڈشز اب کبھی نہیں کھائی جائیں گی۔ میں نے بھی اپنے عزیز کھو دیے ہیں۔ میری خالہ کے شوہر جو ہر سال ہمیں افطار پر بلاتے تھے بے رحمی سے شہید کر دیے گئے۔ میری سہیلیاں سائمہ، لینا اور روا جن سے میں تراویح کے بعد ملتی تھی اب وہ اس دنیا میں نہیں رہیں۔ غزہ میں جہاں کبھی رونقیں ہوا کرتی تھیں وہاں آج صرف کھنڈہر بچے ہیں، مسجدوں کے گنبد ٹوٹ چکے ہیں، بازار ویران پڑے ہیں اور سڑکوں پر مکانوں کا ملبہ بکھرا ہوا ہے۔ جہاں دنیا بھر میں آج دسترخوان سج رہے ہیں وہاں غزہ میں کسی کے پاس بس ایک ٹکڑا سوکھی روٹی ہے تو کسی کو ایک گھونٹ شربت بھی نصیب نہیں۔ دنیا میں 57 مسلم دیش ہیں، پوری دنیا میں مسلم آبادی قریب 2 ارب ہے۔ کیا وہ یہ تصویریں نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ اگر دیکھ پا رہے ہیں تو پھر کیسے سکون کے ساتھ افطار کر رہے ہوں گے؟ ایران کو چھوڑ دیا جائے تو 56 ملک کیوں نہیں مدد کو آگے بڑھے؟ کیا دکھ جتا دینے سے غزہ کے لوگوں کے دکھ کم ہو جاتے ہیں؟ کیا سچ میں غزہ کے لوگوں کو ان کی مدد کی ضرورت نہیں؟ غزہ میں رمضان صرف ایک امتحان نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک سوال ہے۔ بڑی طاقتیں اپنی سیاست میں مشغول ہیں، دنیا چپ ہے اور معصوم انسان اپنی زندگی اور موت کے درمیان جھول رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے سیز فائر ہونے کے باوجود رمضان سے پہلے غزہ کی مانوی مدد کو روک دیا ہے۔ وہاں پہنچنے والا کھانے پینے کا سامان راستے میں روک دیا گیا ہے، دوائیں بھی روک دی گئی ہیں، قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں، ضروری سامان ختم ہو رہا ہے۔ ایسے میں اس رمضان غزہ کی فضاؤں میں گونجتا یہ سوال نہ صرف مسلم دیشوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کو جھکجھورنے کے لیے کافی ہے کہ کیا اب ہم بھی انسانیت کو زندہ کہہ سکتے ہیں؟ اتنا سب جھیلنے کے بعد بھی غزہ میں فلسطینی ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کی ہمت اور صبر کو داد تو ملنی ہی چاہیے۔ صحیح کہا اسرا ابو قمر نے، غزہ کے لوگوں کا روحانیت میں یقین ہی انہیں اتنے خوفناک حالات میں بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تصویریں بتا رہی ہیں غزہ کے لوگ ان حالات میں بھی اپنے رب سے جڑے ہوئے ہیں۔ بکھری ہوئی مسجدوں کے ملبوں پر کھڑے ہو کر نماز ادا کی جا رہی ہے۔ مجھے یقین ہے تراویح پڑھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو گرتے ہوں گے تو یہ آنسو صرف عبادت کے نہیں بلکہ غم اور درد کے ہوتے ہوں گے۔ ہر سجدے میں ایک ہی دعا ہوگی، اے اللہ رحم کر، بس اب اور نہیں۔ دوستو یہ ہیں حالات غزہ کے اور غزہ کے لوگوں کے۔ ہم لوگوں کے رمضان الحمدللہ بہترین گزر رہے ہیں اور آئندہ بھی گزریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے دوستو، غزہ کے لوگوں پر، فلسطین کے لوگوں پر
اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے ان سبھی لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنے رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ غزہ کے لوگوں کے لیے خاص کر کے اللہ تعالیٰ ایسی رحمت نازل فرما دے کہ جس سے ان لوگوں کے لیے زندگی جینا آسان ہو سکے، سکون بھری زندگی وہ لوگ جی سکیں۔ ہم لوگ، ہمارے بچے، ہمارے والدین، ہمارے پریوار کے تمام لوگ ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ کر رمضان کی مبارک راتوں کا، رمضان کے مبارک دنوں کا، رمضان کے روزوں کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ لیکن یہ غزہ کے لوگ آج بھی سیز فائر ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ دل میں یہ ڈر لے کر بیٹھے ہیں کہ کچھ نہیں پتا یہ سیز فائر کب ٹوٹ جائے، یہ جو سکون بھری زندگی، جو کہ تھوڑی سی ایک راحت بھری زندگی ہم لوگوں کو ملی ہے، کس وقت یہ ختم ہو جائے، پھر کس وقت اذان کی آواز کی جگہ بم دھماکوں کی آوازیں ہمارے کانوں میں گونجنے لگیں۔ کچھ نہیں پتا کتنے دن اور ہماری زندگی ابھی باقی ہے۔ سبھی لوگوں کے، غزہ کے لوگوں کے دلوں میں، بچے کے، بوڑھے کے، جوان کے، مرد کے، عورت کے، ہر ایک کے دل میں یہی خوف بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس پاک مبارک مہینے میں غزہ کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ دل سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، رمضان کے تیسرے عشرے یعنی آخری عشرے میں جو ہماری 5 داغ راتیں یعنی شب قدر کی رات، جو لیلۃ القدر کی راتوں کے نام سے بھی جانی جاتے ہیں، ان راتوں میں آپ لوگ خصوصی دعائیں کیجیے غزہ کے لوگوں کے لیے، ان تمام مسلمان لوگوں کے لیے جہاں جہاں مسلموں پر ظلم ہو رہے ہیں، جہاں جہاں مسلمان لوگ پریشان حال ہیں، سب کے لیے دعا کیجیے، خصوصی دعا کیجیے۔ شب قدر کی راتیں اتنی نایاب رات ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں تمام جائز حاجتوں کو، تمام جائز دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو اسی لیے شب قدر کی راتوں میں اپنی دعاؤں میں غزہ کے لوگوں کو، غزہ کے علاوہ جس جگہ پر بھی، جہاں پر بھی مسلمان لوگ، چاہے مرد عورت، بوڑھے بچے ہوں، جوان ہوں، کوئی بھی ہو، کسی بھی حال میں پریشانی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، ان سبھی کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ ہم لوگ مسلمان ہونے کے بعد میں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا درد زبان سے بیان کرنے میں بھی ہم کتراتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے۔ یہاں پر ایک غیر مذہب کا ہندو بھائی جو کہ انسان ہے، جو ایمان والا تو نہیں ہے لیکن ایماندار ہے، اس نے اپنی ریسرچ کر کے، کیونکہ اس کے دل میں درد تھا، انسانیت کا درد، ریسرچ کی، غزہ کے لوگوں کا درد اس نے اپنے الفاظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی، اور یہ واقعی قابل تعریف ہے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو روہت بھائی کے چینل پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ روہت بھائی کے چینل پر جا کر ڈسکرپشن میں جو لنک آپ کو ملے گا اس پر کلک کر کے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ روہت بھائی کے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجیے، اسی طرح کی ویڈیوز روہت بھائی کے چینل پر اکثر آتی رہتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل پر تمام نمازوں سے متعلق ویڈیوز الحمدللہ ملتی رہتی ہیں۔ چلیے دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔